جی دوستوں، میں ہوں افضل باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ تاشقند میں پچھلے 2 دن انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی افغانستان پہ، اور بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی۔ اس میں تقریباً 30 ممالک شامل تھے اور تقریباً کوئی 100 کے قریب ڈیلیگیٹس تھے، اور اس میں پاکستان نے بھی شرکت کی۔ ہمارے خصوصی نمائندے ہیں جو افغانستان کے، بھارت سے بھی جو تھا ڈیلیگیشن وہاں موجود تھا۔ ان کے جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں جو اس پاکستان، ایران اور افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور اسی طرح امریکی خصوصی نمائندہ جو ہیں ٹامس ویسٹ، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ طالبان کے پرسپیکٹو سے یہ کانفرنس سے امپورٹنٹ تھی، اہم تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایکسٹراڈنری سیشن OIC کے فارن منسٹرز کا یہاں اسلام آباد میں ہوا تھا 20 دسمبر پچھلے سال۔ افغانستان کے وہاں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہا تھا، اس کو نمٹنے کے لیے وہ کانفرنس بلائی گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا موقع تھا افغانستان کے لیے اور طالبان کی حکومت کے لیے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، کیونکہ دنیا کے کنسرنز ابھی تک ہیں، خاص طور پہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، پھر خواتین کے جو حقوق ہیں خاص طور پہ تعلیم کے معاملے میں، ان کے کام کرنے کے معاملے میں، اس پہ بھی دنیا کے تحفظات ہیں۔ تو یہ کانفرنس ایک لحاظ سے بڑی اہم تھی، اور کیا ستم ظریفی ہے دیکھیے دوستو کہ ازبکستان میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو زیادہ تر ممالک جو وہاں پہ موجود تھے، مغربی دنیا کی بات نہیں کر رہا، مسلم دنیا کی ہی بات کر رہا ہوں، کہیں بادشاہت ہے تو کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہاں افغانستان کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب آپ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیے۔ اب طالبان کی حکومت نے بڑا واضح طور پہ یہ پیغام اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی دے دیا کہ ہم کوئی بھی دنیا کی بات نہیں مانیں گے، چاہے ہمیں کتنا ہی نقصان نہ ہو، کہ جو چیز اسلام یا شریعت کے مطابق نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں یا ان کے کام کرنے کے خلاف ہیں، لیکن بہرحال وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک سیگریگیشن ہو، فیمیل اور میل کے جو بھی ایکٹیویٹی ہے، اور ان کے تعلیم بھی ہیں تو الگ اسکول ہوں، الگ یونیورسٹیز ہوں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت ان کے پاس اس قدر ریسورسز نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک کنٹروورسی ہے جو چل رہی ہے۔ لیکن طالبان نے بڑا واضح پیغام دیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس نے اپنا پریشر ابھی تک رکھا ہوا ہے، اور جہاں تک طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کی بات ہے، وہ ابھی شاید ڈی جیورے یا جو آفیشلی نہیں ہو پا رہا، اور اس میں شاید طالبان کی حکومت کو زیادہ کامیابی بھی نہ ہو۔ لیکن اگر طالبان دنیا ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اپنے سفارت خانے کابل میں کھول رہی ہے، ان کے سفارت خانوں کو بھی آہستہ آہستہ اجازت مل رہی ہے کہ وہ اپنے سفارت خانے کھولیں، اپنے نمائندے بھجوائیں، تو پھر یہ جو ڈی جیورے ریکگنیشن ہے ایک لحاظ سے امپورٹنٹ تو ہے، لیکن اگر طالبان ڈیلیور کرنا چاہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے، انلیس کہ جو طالبان ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت USA کے جو $7 بلین انہوں نے فنڈز ان کے فریز کیے ہوئے ہیں، وہ انفریز ہوں، وہ طالبان کے حوالے کیے جائیں۔ اور ٹامس ویسٹ کی اور طالبان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں مولوی امیر متقی، جب ان کی ملاقات ہوئی تاشقند میں، تو پہلا ہی جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ US فوری طور پہ جو فنڈز ہیں افغانستان کے وہ انفریز کرے، تاکہ جو ہے اپنا طالبان جو اس وقت ایک اکنامک سچویشن میں ہے مشکل، اس سے نکالا جائے۔ تو اب یہ معاملہ یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے، اور دنیا، اور پھر جو ہے US کی پالیسی بھی اس وقت یہی ہے کہ جہاں وہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں وہاں وہ ہیومینیٹیرین جو ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے، اور تقریباً $1 بلین کی ایڈ بھی انہوں نے مختلف NGOs اور UN کے تھرو پہنچائی بھی ہے افغانستان میں۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہیومینیٹیرین کرائسس یوکرین میں ہوا، انہوں نے فوری طور پہ رسپانس دیا، اس حوالے سے اس طرح کا رسپانس افغانستان کو نہیں ملا۔ اب بھارت، ہم جانتے ہیں کہ بھارت بھی ایکٹیو ہوا ہے، بلکہ ڈیلیگیشن بھی گیا تھا افغانستان، انہوں نے جب طالبان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں،
اور پھر انہوں نے جو اپنا سفارت خانہ ہے کابل میں وہ بھی کھول لیا ہے. گو کہ ابھی انہوں نے وہاں سفیر نہیں بھجوایا لیکن اب سفارت خانہ کابل میں کام کر رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کا بھی انحصار بھارت پہ بڑھ رہا ہے، ایون افغانستان کے معاملے میں بھی. اور وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر افغانستان کے ساتھ کام کریں گے. اور فرینکلی اسپیکنگ لگتا یہی ہے کہ اب جب بھارت جو ہے وہ اب جو ہے امریکی جو مفادات ہیں افغانستان کے معاملے میں، وہ اب ان کو بھارت پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کسی حد تک. اور اب بھارت ہم دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں زیادہ ایکٹیو ہوگا افغانستان کی سیاست میں. پاکستان کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ ہم نے تو جو ہے یہاں پہ کوشش بھی کی اور ہمارا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے مفتی تقی عثمانی کی جو ہے اس کے رہنمائی میں وہ گیا، لیکن وہ چلیے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تھا. افغانستان کی حکومت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں ہم آہستہ آہستہ اپنا جو ہماری ایک اسپیس بننی چاہیے تھی 15 اگست کے بعد، وہ ہم نے کہیں کھو دی ہے اور اب اس کو ہم نے ایک لحاظ سے واپس لینا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بھارت جو سفارتکاری ہے، ایون انہوں نے پہلے بہت پریشر بلڈ کیا، جو ریزولوشن انہوں نے پاس کی پچھلے سال جب وہ یو این سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس سے لے کر 2593 اور پھر اس کے بعد اس نے وہ ایک طالبان پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کا تھا. لیکن اب بھارت کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ طالبان اب ایک حقیقت ہیں، ایک ریئلٹی ہیں، اور ان کے ساتھ انگیج کرنا ہی ضروری ہے تاکہ پاکستان پوری طرح جو ہے وہاں اس کی جو اسپیس ہے بھارت نے جو پچھلے 15-16 سال سے کریٹ کی تھی اپنے لیے، وہ بالکل لوز نہ ہو جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت نے زبردست بڑا اسکلفلی جو ڈپلومیٹک اپنا ایک لحاظ سے کم بیک کیا ہے افغانستان میں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں اب تھوڑا بہت اپنی سوچ میں ایک کریٹیویٹی لانی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ انچارج ہیں افغانستان کے، وہ صحیح طور پہ یا تو سمجھ نہیں پائے یا پرانی تھنکنگ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، اور ان کے پاس ان کو نظر نہیں آتا کس طرح کوئی نئے انیشیٹیوز لیں تاکہ جو ہم اسپیس بنانا چاہتے ہیں اور ہم برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کریٹ کریں. اور یہ بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان بھارت کے ساتھ کیوں انگیج کر رہے ہیں، وہ کرنے دیں. لیکن ہم نے مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے جو تسلیم کرنے کی ہے افغانستان طالبان کی حکومت کو، اس کو ریجنل کنسنسس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نہ بھی کرتے، لیکن کم از کم آپ نے جب ایک پبلکلی ایک پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر طالبان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اس قدر گرفتار ہیں کہ ہمارے پاس وہ انیشیٹو نہیں ہے. ہم تو اپنے مسائل دنیا میں جا کر بیان کر رہے ہیں اور ہمیں رسپانس نہیں مل رہا، تو کجا کہ ہم طالبان کے لیے کچھ کر پائیں گے. تو وہ ایک لحاظ سے ان کا بھی بھارت کے ساتھ انگیج کرنا ان کی ضرورت بھی ہے شاید، اور اس لیے وہ اپنے کارڈز جو ہیں صحیح کھیل رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان تھوڑا بہت اس معاملے میں ری وزٹ کرے گا پوری اپنی افغان ڈپلومیسی کو، تاکہ ہم جو اسپیس ہم بنانا چاہتے ہیں، ایک گڈ ول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم اس میں کامیاب ہوں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.